اوکے سو آپ لوگوں میں سے کوئی ایک لفظ بتائیے جس کا جس میں ہم لوگ پریکٹس کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. So now we are on the forms. ہم لوگ فارمز کر رہے ہیں اور فارمز میں ہم نے کیا کہا کہ یہاں پر 10 فارمز ہیں. کتنی فارمز ہیں؟ 10 فارمز ہیں. سو اویس اینڈ ذیشان کے لیے یہ ریویژن ہو جائے گا. اور ذیشان تو خیر ابھی ورب پہ نہیں آئے ہیں. تو اویس آپ نے تھوڑا سا ورب کیا تھا. تو ورب ہم کمپلیٹ کرنے کے بعد باپ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم فارمز پہ آئے تھے. اوکے. اینڈ واٹ آر فارمز؟ that one verb can be written in like different forms. So آج ہم verb لیتے ہیں فار ایگزامپل غفرا. غفرا لے لیں، ظلمہ لے لیں. آپ بتائیں، آپ لوگوں کی چوائس پہ ہونا چاہیے. آپ نے جو وربس کیے ہوئے آپ کا کوئی فیوریٹ ورب ہے؟ کوئی بھی بتا دیجئے. ظلمہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سو ظلمہ کا روٹ ورڈ ہو گیا زوئیں لام میم. ٹھیک ہے. اس کی فرسٹ فارم میں تو ہم لوگ سب سیلف سفیشینٹ ہیں. ظلمہ، ظلمو، ظلمتا، ظلمتم، ظلمتو، ظلمنا. ٹھیک ہے. یہ ہم صرف مذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم مذکر کے ہم نے پہلے چھ ہم نے وہ کیا کہ لائک مذکر کا تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ فرسٹ پرسن کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم ظلمہ کا یہ ماض تھا. پھر ہم نے مضارع کیا. مضارع کیا تھا؟ یظلمو، یظلمونا، تظلمو، تظلمونا، ازلمو، نظلمو. ٹھیک ہے. اور اس کا امر تھا ازلم اینڈ ازلمو. ٹھیک ہے. اس میں تو ہم لوگ سب پرفیکٹ ہو گئے تھے. لیکن اب ہم نے کیا شروع کیا؟ ہم نے کہا کہ ظلمہ اگر اس کی فرسٹ فارم یعنی کہ ہم اس کا پہلا ماض لے لیتے ہیں اور فارمز کو ہم صرف پہلے ماض سے کوشش کریں گے. ظلمہ، ظلمہ. اگر میں اس کو یہ ہو گئی فارم 1. ٹھیک ہے. اس کی فارم 2 اگر میں بناؤں تو کیا ہو جائے گی؟ ظلمہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو سیکنڈ لفظ ہے وہ 2 بار ریپیٹ ہو جائے گا. اچھا، فور نئے لوگوں کے لیے اب ظلمہ اور ظلمہ میں کیا فرق ہے؟ ظلمہ میں شدت آ گئی، تشدید لگا دیں نا. تشدید سے آپ سمجھ لیں کہ اس میں شدت آ گئی. یہ ظلمہ سے ظلمہ ہو گیا. تو آپ کو قرآن میں ظلمہ بھی ملے گا اور ظلمہ میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر آپ کو روٹ ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. جب جیسے ہی آپ کو تشدید لگے تو آپ کہیں کہ یہ لفظ 2 بار ہے تو ایک لفظ کو ڈراپ کر دو اور اس کے روٹ ورڈ پہ آ جاؤ. یعنی کہ اگر آپ کو ایسا لکھا ہوا آ جائے، ظلمہ لکھا ہوا آ جائے، تو جب آپ کو کہا جائے کہ روٹ ورڈ نکالو تو آپ کہیں گے یہ زوئیں لام لام اینڈ میم. رائٹ. تو یہ 2 بار ریپیٹ ہوا ہے. ایک لام کو ڈراپ کر دو تو کیا بن جائے گا؟ ظلمہ. روٹ ورڈ نکالنا آسان ہو گیا نا. صحیح. تو آپ ڈریں گے نہیں اس سے. آپ کہیں گے اچھا یہ لفظ ظلمہ سے آیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے معنی بھی ویسے ہی ہوں گے، بالکل ویسے ہی ہوں گے. رانگ ڈوئرز اینڈ بہت زیادہ رانگ ڈوئرز. رائٹ. اچھا، تیسرا لفظ کیا ہو جائے گا؟ تیسری فارم کیا ہو جائے گی؟ اپنی کفارہ کو دیکھتے ہوئے آپ مجھے بتاتے جائیں. ظالمہ. ٹھیک. چوتھی فارم کیا ہو جائے گی؟ گڈ. ازلمہ. پانچویں فارم ازلمہ. ایکچولی یہ مائنس کے پیسو بن جاتے ہیں. گو کہ ہمیں پیسو ویسے بھی بنانا آتا ہے لیکن فور سم ریزن کیونکہ قرآن کی جو عربک ہے وہ فلا لیس ہے. کہاں پہ پیسو لگانا ہے، کہاں پہ فارم 4 لگانا ہے. رائٹ. اور اس کے بھی ظاہر ہے جب آپ لوگ بہت زیادہ ایڈوانس میں چلے جائیں گے تو آپ کو فارم 4 اور ریئل پیسو کا فرق بھی پتہ چل جائے گا. رائٹ. لیکن ابھی ہمیں وہ بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ازلمہ جیسے رانگ ڈوئر ہے لیکن وہ کسی کی
کسی کے کہنے پہ اس نے رانگ کیا، رائٹ، تو وہ ازلمہ ہو جائے گا. ٹھیک، تو تھوڑے سلائٹلی میننگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ظلمہ آتا ہے تو آپ ظالمہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ازلمہ بھی سمجھ سکتے ہیں. اچھا، پانچویں فارم کیا ہوگی؟ تظلمہ. ہاں، پانچویں فارم میں تے شروع میں لگ جاتا ہے، رائٹ. جیسے جیسے ہم لفظ بڑھاتے جاتے ہیں ویسے ویسے معنی بڑھتے جاتے ہیں. تظلمہ، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے تے کا اضافہ کر دیا. ایسا لگ رہا ہے یہ سیکنڈ فارم کی ہی لائک اونچی فارم ہے. تے کا اضافہ ہو گیا، ظلمہ، ظلمہ کے آگے ہم نے تے لگا دیا. ٹھیک ہے، چھٹی فارم کیا ہو جائے گی؟ چھٹی فارم بتائیے. تظلمہ یا تظالمہ؟ ٹھیک ہے، اس کو صحیح پروناؤنس کریں ورنہ میں غلط لکھ دوں گی. ٹھیک ہے، تو چھٹی فارم کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ تیسری فارم میں تے لگا دیا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو تیسری فارم یاد ہے تو آپ کو اس میں تے لگانا ہے خالی. ٹھیک، یاد کرنے کی خیر ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو قرآن میں لکھی ہوئی مل جائے گی. اور آپ کو جب آپ اس کا روٹ ورڈ بنا رہے ہوں گے، تظالمہ آیا تو آپ نے تے ہٹا دیا. ٹھیک ہے، الف بیچ میں سے گرا دیا، لام اور میم، یعنی کہ الف یہ جو ہے یہ گر گیا، یہ گر گیا، پھر کیا بچ گیا؟ زوئے، لام اینڈ میم، رائٹ. تو روٹ ورڈ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک، ساتویں فارم کیا ہو جائے گی؟ الف، نون اور زوئے، لام. ان ظالمہ. آٹھویں کیا ہو جائے گی؟ آٹھویں بتائیے. از، تے، استلمہ. ایک تفرا تھا نا، از تلمہ. ایک تفرا تھی نا، ایک تفرا سے استملہ ہوگا نا. کاف کی جگہ زوئیں آ گیا، الف شروع میں لگا دیا، پھر تے کا اضافہ کیا، پھر لام اور میم. صحیح ہے نوشین؟ نوشین صحیح ہے؟ اوکے. ہاں، ہم دیکھ کے کر رہے ہیں ابھی، ہم اپنے ذہن سے نہیں کر رہے، صرف کفارہ کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی فارم بناتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، استلام کے بعد کیا ہے؟ از لما، ایسا کچھ ہے؟ از لما. اور 10ویں کیا ہو جائے گی؟ استظلامہ، استظلامہ. ٹھیک ہے، تو یہ 10 فارمیں ہو گئی. ٹھیک، 11ویں ہم نے کہا قرآن میں ہے نہیں، اور 12ویں کا صرف ایک لفظ ہے، تو ہم اس لفظ کو نہیں کریں گے. ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ ابھی زبیر آ گئے؟ زبیر آ گئے؟ وعلیکم السلام. زبیر سمجھ آیا؟ ٹھیک، آپ سے کنیکٹ ہوں گے ذیشان اینڈ اویس دونوں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا کنوینئنٹ ٹائم ہو، آپ اپنا ٹائم زون دیکھ لیجیے گا. وہ وینکوور میں ہوتے ہیں، ذیشان جرمنی ہی میں ہوتے ہیں. آپ کو ان کو نا لائک چاہے ان کے پاس ریکارڈنگ ہو کہ نہ ہو، آپ کو جیسے پہلے 5 لیسن یا 6 لیسن جو ہے ان کے ساتھ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ کیچ اپ ہو جائیں. ذیشان آپ کو پتا ہے حج کی وجہ سے تھے، اور اویس نے نیا جوائن کیا، اتنے نئے نہیں ہیں، انہوں نے 2-3 کلاسیں لی ہوئی ہیں، ان کو آئیڈیا ہے، تو وہ جلدی جلدی. رائٹ، کوئی سوال اویس؟ کوئی سوال زبیر سے نہیں ہوگا، رائٹ، صرف گرامر ہوگی. اوکے. اویس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بڑے ماشاءاللہ بہت ہی انٹیلیجنٹ سوال پوچھتے ہیں، اور
پچھلی کلاس جو ہم نے توڑی ہے ابھی، آدھے لوگوں کو اس میں ڈال دیا ہے، اویس کو اس میں ڈال دیا ہے، باقی لوگوں کو ہم نے دوسرے اس میں سیشن میں ڈال دیا. تو دے ریئلی مس اویس کے سوال. ہاں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت انجوائے کریں گے آپ ان کے سوال. اچھا اب مجھے اس کا مضارع کون بنائے گا؟ یظلمو، اور پھر یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلمہ ہے، ظلمہ دعات کا باب ہے، یہ بھی تو یاد رکھنا ہے ہمیں. یغفرو جو تھا نون کا باب تھا، ٹھیک ہے. تو ظلمہ جو آپ دعات کے باب میں آ جائیے، پہلا والا جو آپ نے باب کیا، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے اوکے. ہاں تو سمجھ آئی بات سب کو؟ نوشین کا سوال ویری گڈ کوشچن. نوشین نے یہ کہا کہ یہ یظلمو کیوں ہوا، یہ یظلمو کیوں نہیں ہوا؟ کون جواب دے گا اس کا؟ نوشین یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہم یظلمو کیوں نہ لکھیں. جی ٹھیک ہے نا، یہ دعات کے باب میں ہے. دعات کے بعد کا جو گردان ہم نے بنائی تھی وہ یظلمو تھی، ٹھیک ہے. اور جو غفرہ تھا وہ یغفرو کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ نون کے باب میں ہوتا ہے. ٹھیک. اور فتح کا باب ہوگا تو کیا ہوگا؟ یفتح، تے کے اوپر زبر لگ دی، یعنی کہ پھر یظلامہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر تے کا اس کا فے کا باب ہوتا، رائٹ. تو یہاں پہ کون سا باب ہے؟ اور وہ اس کی کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے، یہ کہ عربی جو ہے وہ یظلوم کہنا بہت مشکل ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کی آسانی کے لیے یہ ڈفرینٹ باب ہیں، یعنی کہ ہمیں انڈیا، پاکستان اور نان عرب کے لیے یہ گرامر بنائی گئی ہے کہ دیکھو یہ اگر دعات کے باب ہیں تو ان کو دعات کی طرح، ان کو اسی طرح بولنا، ان کو یظلمو نہیں بول سکتے پھر ہم، کیونکہ یہ اب دعات کا باب ہے، اس میں زیر ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ ڈکشنری بتاتی ہے کون سا باب ہے. اگر آپ کو زوئیں لام میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، زوئیں لام میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو اس کے معنی نہیں پتا اور یہ نہیں پتا کون سا باب ہے، جب آپ ڈکشنری دیکھیں گے عربی کی تو وہ ایسے لکھی ہوگی زو لام میم، اور بریکٹ میں اس کے لکھا ہوگا دعاد. تو آپ سمجھ جائیں گے او اوکے یہ ظلمہ ہے، یعنی کہ دعات کے باب میں جو مضارع ہوتا ہے ان پہ سب پہ زبر لگا ہوتا ہے، لیکن دعات کے باب میں جو ماض میں سب پہ زبر لگا ہوتا ہے، مضارع میں یظلمو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا کیونکہ اب آپ نے باب پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ اس میں ایسے، یعنی کہ آپ جب عربی کی ڈکشنری دیکھیں گے تو وہ ظلمہ نصرہ لکھا ہوگا تو یہاں شروع میں نون لکھا ہوگا، تو آپ ونڈر کر رہے ہوں گے یہ نون اور دعات کیا ہیں. نون اور دعات وہی ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ یہ نون کا باب ہے، یہ دعات کا باب ہے. تو ڈکشنری خود آپ کو بتاتی ہے کہ یہ جو لفظ ہے، 3 لفظ ہے، اس پہ وہ زبر زیر نہیں لگائیں گے آپ کے لیے، بس انہوں نے نصرہ لکھا ہوگا اور بریکٹ میں نون لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ جیسے کاروما ایسے لکھا ہوگا، یعنی کہ ایسا لکھا ہوگا اور اس میں کاف کا باب لکھا ہوگا، آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ اس کا ماض جو ہوگا وہ کاروما ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے آپ کو باب کروائے تھے کہ آپ کو ڈکشنری جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ ونڈر کریں گے کہ اس کے بریکٹ میں دعات کیوں لکھا ہوا ہے، نون کیوں لکھا ہوا ہے، کاف کیوں لکھا ہوا ہے. وہ کس کی وجہ سے؟ باب کی وجہ سے. اور باب کیا ڈیفائن کراتا ہے؟ اس کے ماض اور مضارع کے زبر زیر کہاں کہاں لگے ہیں، یہ ڈیفائن کراتا ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ چلیں اب مجھے اس کا ظلمہ کا مضارع بتا دیجئے جلدی سے. یظلم، تشدید رہے گا نا؟
हाँ युज़ल्लिमु, ओके। फिर ज़ालमा, युज़ालिमु, या ओके। अज़लमा, देख लीजिएगा सही लिख रही हूँ मैं कि गलत। अज़लमा, अज़लमा का युज़लिमु हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए का फर्क आपने कैसे किया, सही है कि नहीं है, बताइए देख के। सही है, अच्छा। पांचवें का क्या हो जाएगा, पांचवा? यता जल्लिमु, जेर आ जाएगा ना, ओके। तजालमा, यता यतजा, इसको देखना पड़ेगा, ये जालिमु, यतजालिमु, हाँ होना चाहिए। आगे बताइए, आगे मैं क्या लिखूं, इन जलमा का क्या होना चाहिए? जुबैर आप ट्राई करें ना, आप खामोश बैठे हुए इतनी देर से। ओ ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हम पहले, हाँ चलें, सॉरी, आपसे नहीं पूछूंगी फिर, ठीक है। ठीक, तो फॉर्म हम जलमा से यजलिमु हो गया, अ, अ, फिर उसकी दूसरी फॉर्म जो है वो युजल्लमु, युजल्लिमु हो गया, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद जालमा से युजालिमु हो गया, ठीक है। फिर मैं फॉर्म फोर, फॉर्म फोर अजलिमा, युजलिमु, ओके, फॉर्म फोर सही है, ठीक है, ओके। उसके बाद फॉर्म फाइव जो है, इसका मुझे देखना था, यतजल्लमु, इस पे जरा आप करेक्शन कर लीजिए, इसमें, या इट वाजंट साउंडिंग गुड, यतजल्लमु ही रहेगा, ये आप, ये उसमें नहीं जाएगा, ये दुआत के बाप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये यतजल्लमु ही रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा कि whatever whatever the बाब इज, इसके तीसरे लफ्ज पे जबर ही हो जाएगा, यतजल्लमु। और उसके बाद छठा क्या हो जाएगा, यतजालमु, या यहाँ से पे वाले अफराद जो हैं ये जेर नहीं लेते, यतजालमु, ये फॉर्म सिक्स हो गया। सातवें की होगी, यंजालिमु, या यंजालिमु, यंजालिमु, एंड देन आठवीं क्या होगी, यस्तलिमु, या यस्तालिमु, 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 ठीक। और नवीं क्या हो जाएगी, यज़लमु, 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 एंड
10वीं क्या होनी चाहिए, इस तज ले मुंह, इस सॉरी यस सॉरी इस क्यों होगा, हाँ यस तज ले मुंह, यस तज ले मुंह। तो ये ज़लम की 10 फॉर्म हो गई। ठीक, समझ आ गया? जी बोले। कभी बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, लेकिन कभी, मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ी अच्छी बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। एक लफ्ज है आमेना। अगर ये आप लोगों को ये, खैर यहाँ पे कर लेते हैं हम, अपना यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं ताकि आपको वो रहे भी, आइडिया भी रहे। ठीक है, ठीक है। एक लफ्ज है आमेना, ठीक है, आमेना, ठीक है। ये 3 लफ्ज है, कौन से 3 लफ्ज हैं? अलिफ मीम एंड नून। इसका मतलब क्या होता है? हिफाजत, अमन, ठीक है, हिफाजत, राइट। इसका अगर चौथा फॉर्म आएगा तो वो क्या हो जाएगा? आ में ना, यानी कि 2 अलिफ हो गए ना, चौथे फॉर्म में एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं, है ना। तो अलिफ प्लस मीम प्लस नून, राइट। लेकिन ये जो आमिना है, इसका मतलब होता है ईमान रखना। ये सॉरी, आमना जो होता है या आमिना होता है। लगा आपको असर आए कि ये जो है इन्हीं 3 लफ्जों का है, लेकिन जब आप आमिना देखेंगे तो उसकी मायने बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। उसके मायने होते हैं ईमान लाना, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि वो लफ्ज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, सिर्फ जेर और जबर के फर्क से वो आपको ऐसा लगेगा ये उसकी चौथी फॉर्म है, लेकिन उसके मायने बिल्कुल एक। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो कहीं कहीं जो है लफ्जों के मायने बिल्कुल आपको वो जो आमना है, आमना युमिनु जो है, वो आपको चौथी फॉर्म में ही मिलेगा पूरा कुरान में, उसकी पहली फॉर्म नहीं मिलेगी। क्योंकि देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला का निज़ाम देखें कि हम कंफ्यूज ना हो करें लफ्ज अमिना को आमना से, ठीक है। तो आपको आमना की और आमना युमिनु की सिर्फ चौथी फॉर्म पूरे कुरान में कौन सी फॉर्म मिल रही है? चौथी फॉर्म एंड अप जो भी, ठीक है, ज्यादातर आपको चौथी फॉर्म मिल रही है। अब मैं आपको एक और लफ्ज बताती हूँ, शीन, शीन रे, ये शरय, राइट। शरय का मतलब होता है बेचना। क्या मतलब होता है? टू सेल, ठीक है, शरय, राइट। अब इसका जो है 8वीं फॉर्म क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी इस तरह, ते लग जाएगा ना यहाँ पे, इस तलमा, इस तरह, सही कर रही हूँ मैं? इसका मतलब होता है बाय, राइट। तो इसका मतलब बेचना, इसके फॉर्म 1 में इसका मतलब बेचना है और यहाँ पे खरीदना है। तो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को अगर आप जब बलागा में जाएंगे और ज्यादा उसको देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये 2 लफ्ज ऐसे हैं जिनके मायने एक ही हैं, लाइक मायने ट्रेड है। लेकिन हमारे पास कोई अंग्रेजी का ऐसा नेमुल बदल नहीं है जो कि हम, लाइक अरबी उसको कहेंगे शरय, उनको पता है कि ये शरय जो है इसका मतलब वो ट्रेड, वो चीज जो कि मेरे पास से किसी और के पास जाए, ठीक है। और इस तरह का मतलब है कि मैं जब दे रही हूँ तो उसके सामने वाले एंड पे कोई रिसीव करने वाला हो, राइट। जैसे इस्तगफरा है फॉर एग्जांपल, राइट। इस्तगफरा इज नॉट बट शरय, मुझे लाइक मैंने जो समझा पूरे ग्रामर में कि इन 2 फॉर्मों में क्या है कि एक एक शुरू है, सिरा है बेचना, फिर ज्यादा बेचना, फिर लाइक उससे ज्यादा बेचना या जो भी है, लेकिन आखिर जो उसका एंड जो दूसरा है वो है, वो ले लेने वाला होगा, राइट। लेकिन है वो ट्रेडी।
سو آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ عربی یا جو انگریزی ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے. جی اشترا یا ہاں ہاں ہاں. تو اور قرآن میں وہ ہے خریدنے کے اس پہ کہ تم برائیاں خریدتے ہو، تم اچھائیاں خریدتے ہو، لائک تم یعنی کہ آپ دیکھیں گے ابھی لفظ آئے گا وہ. تو یہ سب سے آسان اگزامپل ہے. وہ اشتراک میرے خیال میں شراکہ سے I don't know, it might be close, right? ہاں مجھے I'm thinking about that, but it's close. اس میں شراکہ لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اشتری قرآن کا بڑا مشہور لفظ ہے اور اس کے معنی خریدنے ہو جاتے ہیں، اور میں بڑی کنفیوز ہوا کرتی تھی کہ یہ شراء ہے، بیچنا ہے. لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ یہ اسکیل ہے، یہ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا ریسیونگ اینڈ بھی ہونا چاہیے، رائٹ. تو یہ اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا. لیکن واقعی عربی کو کوئی لینگویج جسٹیفائی نہیں کر پاتی. اتنی خوبصورت اس کی گرامر ہے کہ اگر ہمیں تھوڑی بہت پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو خود ہی اس کے معنی آنے لگیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ لائک ووکیبلری زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی معنوں میں کتنے سارے معنی چھپے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے حبہ ہے، حبہ کا مطلب محبت ہوتا ہے، رائٹ. اینڈ استحبہ، تو اگر 10ویں فارم ہو گئی، آخری فارم ہوئی، تو آپ ایک سے کہ محبت کی لائک بالکل محبت، رائٹ، لائک آئی مین the likelihood likeness or something like a small version. استحبہ جہاں پہ آپ بالکل باقی چیزیں بھول گئے، رائٹ. دنیا کی استحبہ ہے تو آپ دنیا میں ایسے کھو گئے کہ آپ کو اپنا نہیں پتا کہ اپنا جو فیوچر ہے، آپ نے اپنا فیوچر بھی داؤ پہ لگا دیا، رائٹ. that's the totally کہ جب انسان اپنے آپ کو بھول جائے that would be استحبہ، right. that's the end of it, right. so it's a beautiful language. بہت انجوائے کرنے والے ہیں ابھی آپ آگے انشاءاللہ. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اویس، نوشین، طاہرہ، زلیخا. جی جی آپ بتائیے، اس کا مضارع بتائیے مجھے صبرہ کا. یس بیرو، تو بے کے نیچے زیر کب آتی ہے؟ دعات کے باب میں. جی جی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی آپ کو پھر باب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یس برو کو یس برا کہنا لائک بہت مشکل لگے گا، یا یس برو کہنا بہت مشکل لگے گا، رائٹ. تو آپ کو خود ہی عادت ہو جائے گی کہ اس کا کیا ہوگا. یا جو قرآن مستقل جیسے نوشین ہیں، یا جن لوگوں کا تعلق اس کو ڈیلی پڑھنے کا ہے یا پڑھانے کا ہے، ان لوگوں کو خود ہی لفظ جو ہیں ان کی اصل فارم یاد ہوتی رہتی ہے، رائٹ. تو ان کو پتا ہوتا ہے صبرہ سے یسبرو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ آپ کی فارمز کا آج ہم نے اختتام کیا. اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ ہوم ورک اس کا کریں، ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو کرنا ہے ایک ایک پریکٹس، تو آپ اپنے ہی ورب لے کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں جو آپ نے کیے ہیں نا ہوم ورک میں. تو وہ آپ اگر پریکٹس کرنا چاہیں کہ بھئی میں بنا کے دیکھتا ہوں مجھ سے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، رائٹ. تو ہو سکتا ہے کوئی سوال اس پہ نہیں جائیے گا ابھی ویک لیٹرز پہ، کیونکہ ابھی آپ لوگ کا ویک لیٹر کا یعنی کہ بڑے بڑوں کا یعنی کہ مشکل ہو جاتا ہے ویک لیٹر، اوکے. سو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اس کو بار بار دیکھنا پڑے گا، لرن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو ویک لیٹر کے علاوہ جو نارمل آپ کے لیٹرز ہیں اس کو آپ پریکٹس بنا سکتے ہیں، ٹھیک. اچھا، جب آپ یہ کر لیا میں اس کو اریز کر دیتی ہوں، ڈرائنگ کو کر دوں.
اب ہم ایسے فن کے طور پہ ایک آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں لائک قرآن میں آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آ سکتی ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو لفظ دیتی ہوں، آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ قرآن وا، اب آپ لوگ اتنے تو ہو گئے سمجھدار کہ وا کا مطلب پتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو؟ لا تا جو یہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ نہ بولے، مل خبیثہ، اویس کیا معنی ہوئے اس کے؟ اوکے، لا کا مطلب نہیں، ٹھیک ہے۔ خبیث کا مطلب پتا ہوگا، پیڈ، ہاں خبیث، ہاں پیڈ، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کو تیمم نہ کراؤ؟ like so many my students they came up like do not طارق، ابھی ہم نے فارم کی ہے نا، تے والی فارم بھی کر لی ہے، رائٹ؟ تو کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ دس از اے مضارع، یا یہ از اے مضارع، اوکے۔ سو یہ میم یو کیم اپ ود دا رائٹ ورڈ، ماشاء اللہ۔ سی لائک ابھی اویس نے تو آپ لوگوں نے جتنی کلاسیں بھی نہیں لی اور اس کے منہ سے نکل گیا روٹ ورڈ یہ میم، رائٹ؟ ماشاء اللہ اویس، آئی ایم سو ہیپی، سو پراؤڈ آف یو، ٹھیک ہے۔ یما، اس کا یوٹ ورڈ ہوگا یما، رائٹ؟ سو یو کیم ٹو دا کنکلوژن یما، وہ جو تیمم ہے، ویسے تیمم کے معنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تیمم کے قرآن میں 2 جگہ تیمم کے معنی میں آیا ہے۔ ہاں طارق، آپ کے لیے کہ ایک جگہ اس کے میننگ جو ہیں ارادے کے ہو گئے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، کہ برائی کا ارادہ نہ کرو، ٹھیک؟ تو ویسے مزے کی تھی ہم لوگوں کے، یہ آ گیا تھا میرے سامنے، اور یہ میں نے جب سب سے پوچھا تو لائک میری کلاس میں چھوٹے بچے بھی ہیں نا، تو انہوں نے مزے سے یہی کہا کہ ڈو ناٹ پیوریفائی دا ڈس بلیورس، اور خبیث، ڈو ناٹ پیوریفائی دا خبیث۔ میں نے کہا یار یہ تو مطلب نہیں سمجھ نہیں آ رہا یہ مطلب، رائٹ؟ سو ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ لائک انہوں نے بھی نا تیمم سے لائک دے ریچ ٹو دا رائٹ کنکلوژن، رائٹ؟ جو آپ کا موسٹ کامن ورڈ ہے، تو اس پہ تیمم پہ ہی پہنچ گئے، رائٹ؟ اور دکھنے میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ خبیث کو تو نہ کراؤ، so that was fun، right؟ طاہرہ سمجھ آیا؟ جو انجوائے کرنے لگیں گے آپ جو ہے نا قرآن کی جو چیزیں ہوں گی اس کو انجوائے کریں گے، جیسے ماشاءاللہ ابھی اویس نے اس کو یہ میم جو تیمم ہے اس کا بھی روٹ ورڈ جو ہے یہ میم ہے، یما میں پھر ایک اور میم کا اضافہ کر دیا، تو پھر یہ فارم آپ کو پتہ چل جائے گی، جب آپ فارمیں بنائیں گے نا تو آپ کو فارمیں پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ، جب ہم آئیں گے اس پہ تو یہ فارم سے ہی آ رہا ہے، رائٹ؟ تے شروع میں لگ گیا، آخر میں ایک میم کا اضافہ ہو گیا، رائٹ؟ فارم 6 ہوا ہے گیس، رائٹ؟ تیممو۔ سو انشاءاللہ ہاں جی بولیے۔
ہاں اس پرٹیکولر آیت کا ہے کہ یہ جو ہے وہ انفاق نفقہ کے باب ایک جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو پھر آپ کو جو ایک خرچ کرنا، کیونکہ خرچ کرنے پہ ہمیں بہت قرآن کے پہلے پیج سے لے کر ہر پیج پر یا ہر 2-3 پیج کے بعد آپ کو کہ ایمان والوں خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا، ایمان والوں خرچ کرو جو ہم نے، تو وہ نفق کی جو صورتیں ہیں آیتیں ہیں اس میں یہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ خرچ کرنے میں آپ اپنے برے پورشن، اور پھر وہ میرے خیال میں ٹائن ہو جاتا ہے انٹرسٹ سے، ٹھیک ہے، جس پہ ہم لوگ فتوے لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور اس کو میک اٹ حلال، رائٹ. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم انٹرسٹ لے تو نہیں رہے نا، ہم انٹرسٹ کا پورشن نکال کے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، دیٹس ایکولی بیڈ، رائٹ. تو اس میں بری چیز پر آپ لائک بری چیز کا آپ ارادہ ہی نہ کرو، رائٹ. لائک یو کی ناٹ. ٹھیک ہے، آئی نیو دیٹ. یا بولیے. I knew that Awais cannot hold on. Yeah, جی بولیے. You are allowed. ہاں جی بولیے. ہاں لیکن اگر کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروہیبیشن کر دیا ہے نا، پروہیبیشن کو آپ نیکی کا ارادہ کر کے بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ٹھیک. تو جو حرام ہے وہ حرام ہے، رائٹ. آپ کا ارادہ اس کو حلال نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، رائٹ. یس. ہاں ارادہ. تو اس جی بولیے. ایگزیکٹلی یا ارادے کی پکڑ یہ حدیث کے مطابق میرے خیال میں صرف خیال کی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ خیال ہمیں اتنے زیادہ برے برے آتے ہیں. تو صحابہ جو ہے وہ بہت ڈر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پھر آیت اتری کہ ٹھیک ہے میں تمہیں برائی کا ارادہ، یعنی کہ خیال جو آتا ہے نا، جو ایک خیال آتا ہے کہ بیٹھے ہوئے فیسینیشن ہو رہی ہے، رائٹ، او یہ میں اگر یہاں پہ ڈال دوں تو مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا. then went to the bank and then hold on like okay that's یہ حرام ہے، میں نے نہیں کرنا. تو وہ آپ کو ارادہ آیا تھا لیکن you never went to the bank and جیسے خیال آیا تھا کہ یار یہ سامنے والا جو میرا نیبر ہے یہ تو اس کو تو بہت زیادہ اچھا فائدہ ہوتا رہتا ہے اپنے پیسوں کو انویسٹ کرنے کا، رائٹ. وہ خیال آیا تھا but you didn't acted upon it. so اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں کریں گے کیونکہ شیطان وہ بہت زیادہ ہمارے دماغ سے کھیلتا ہے، دل سے نہیں. دل اللہ کا آرگن ہے، رائٹ. جو برے خیالات آتے ہیں وہ دماغ میں آتے ہیں. تو اس کے بعد یہ آیت آئی ہے کیونکہ صحابہ جو ہے وہ بہت ڈر گئے تھے کہ خیال تو دن رات آتے رہتے ہیں الٹے سیدھے، رائٹ. تو کیا ہمیں ہر خیال کی پکڑ ہوگی تو پھر تو ہم گئے، رائٹ. سو اٹس ناٹ ایکٹڈ اپون. لیکن نیکی کا اگر آپ نے ارادہ بھی کر لیا، لیکن نیکی اویس کے سوال کے مطابق حلال نیکی ہونی چاہیے، رائٹ. اگر آپ نے کہا کہ وہ میری انکم آئے گی تو میں اس کا 2.5% فوری طور پہ وہ کر دوں گا، اور 2.5% سے زیادہ بھی کر دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، رائٹ. وائی شوڈ آئی ویٹ فور رمضان، رائٹ. تو یہ آپ کا خیال آیا لیکن آپ کا اینڈ آف دا منتھ کیا ہوا کہ آپ تھوڑے سے قرضے میں چلے گئے یا آپ کے کسی کو ضرورت پڑ گئی تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکے اس مہینے، رائٹ، جبکہ آپ نے خیال کیا تھا. تو مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو یو دا اجر فار ٹیکنگ 2.5% آف بیکاز آپ نے خیال کر لیا تھا، پھر سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے کہ آپ نہیں کر سکے، رائٹ. سو منت نہیں کی تھی آپ نے صرف ارادہ کیا تھا کہ ہاں یار لائک دس از اے گڈ آئیڈیا ٹو جسٹ پے اٹ لائک ان انسٹالمنٹ انسٹیڈ آف جسٹ لم سم، کیونکہ اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا صحیح کاؤنٹ کر رہے ہیں صحیح نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں، رائٹ. سو دیٹ تھنگ بٹ دیٹ شوڈ بی اے حلال ارادہ، رائٹ. زبیر سوری اویس. ٹھیک.
اوکے جی. تو اب ہم نے ایک مثال بھی دیکھ لی, تیمم بھی دیکھ لیا, جو کہ ہم فارمز کریں گے تو ہمیں ایسے مزے آئیں گے کہ ہم اس کے روٹ ورڈ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن کبھی جیسے یہاں پر دونوں لفظ ایک ہیں, تیمم جو ہے فتح یمم آیا ہے, اس میں ولا تیمم آیا ہے, اور تیمم کے جو دو جگہ ہیں وہ فتح یمم آیا ہے, رائٹ, فے لگا ہوا ہے, پس اپنے آپ کو مطہر کرو, رائٹ, وہ مطہر کرنے کے اس میں آیا ہے, رائٹ, اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو کس چیز سے کرو, رائٹ. so you guys know now how to get the meaning, right, inshallah. اچھا جی, وعلیکم السلام. تیمم الخبیث, برائی کی اور برائی کا ارادہ نہ کرو, برا ارادہ, بری چیز کا ارادہ نہ کرو. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں نا, وہ نفق کی آیت ہے, اس میں یہ ہے کہ بھئی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ, رائٹ, اور پھر اسی کے بعد یہ ہے کہ برائی کی طرف ارادہ نہ کرو. تو برائی جو ہے اس خرچ سے متعلق ہے, لائک یا تو آپ کی یا تو لوگ نکال لیتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ لے لیا, لیکن ہم اس کو تو باہر سے ہی باہر دے دیتے ہیں, سو ہم پہ وہ نہیں ہوتا, بلکہ ہمیں ثواب ملتا ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیکاز دیٹس حرام. جی جی, کوشچن نہیں ہے, لا نہیں ارادہ کرو برائی کی طرف, رائٹ, یہ مجزوم ہو گیا ہے, یہ مضارع ہی ہوگا, ہاں, کیونکہ پاسٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ جب ارادہ کریں گے تو وہ تو پریزنٹ میں کریں گے یا فیوچر میں کریں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمیں کیسے پتا چلا یہ مضارع ہے, کیونکہ یہ تیمم یہ امر بھی ہو سکتا تھا, ہم نے کہا یہ امر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لا کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا, اس کا نون گر گیا, وہ ابھی از ٹو ارلی فار ادر پیپل, رائٹ. تو اس آیت کو ہم ایک بار پھر لیں گے, اگر لیں گے تو انشاءاللہ. تو ایکچولی اس کا یہ ہونا چاہیے تھا تتیممونا, کیا ہونا چاہیے تھا, تتا تا تیممونا, تو تے تا تیممونا, ہاں ہاں, تو دو تے جو ہے وہ کوئی زیادہ لائک فلو, کیونکہ قرآن ایسی عجب عجب شے ہے, عجب بک ہے, عجب کہا گیا ہے اس کو قرآن میں خود, کہ اس میں خوبصورت فلو بھی ہے. اگر یہاں پہ تتا یممونا ہوتا تو یقیناً جو 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 حافظ ہیں وہ اس کو یاد نہیں کر سکتے. کون سی بک ہے دنیا میں جس کو کوئی پورا حفظ کر سکتا ہے اور یاد رکھ سکتا ہے, رائٹ. وہ اس وجہ سے کہ اس میں ایک ترتیل بھی ہے, فلو بھی ہے, رائٹ. تو وہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھا کہ یہاں پہ جو ہے ترتیل آف ہو رہی ہے, فلو آف ہو رہا ہے, تو وہاں پہ تے آپ کو گرا ہوا بھی ملے گا, ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات, ٹھیک, انشاءاللہ. اوکے, سو چلیں, اب آپ نے ہاں, اویس آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں پہ دو ایکسپرٹ بھی ہیں, اوکے, انشاءاللہ. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف, آ جائیے. اب آپ نے کیا کیا سیکھا, آپ نے ضمیر سیکھے, انوینٹری کریں ذرا, ٹھیک ہے, آپ نے ضمیر سیکھے سب سے پہلے, ٹھیک, اس کے بعد آپ نے کیا سیکھا, پریپوزیشن سیکھا, ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہو کیا کیا ضمیر کیا تھے, ہوا, ہم, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, انتا, انتم, انا, نحنو, ہو, کا, تم, ٹھیک ہے, یہ سب تھے. پریپوزیشن میں آپ نے فی, لا, بی, ان, من, اس قسم سے سارا سیکھ لیا, ٹھیک ہے. پھر آپ کس کی طرف آئے تھے, ورب کی طرف آئے تھے. ورب میں آپ نے کیا کیا سیکھے, آپ نے سارے باب سیکھ لیے, ذوات کا باب, فے کا باب, نون کا باب, کاف کا باب, اور کون سا باب تھا,
دواز فے نون کاف سین، سین کا باب، اور ہے نہیں کیا تھا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، 5 باب کافی ہیں آپ کے لیے. پھر آپ نے اس کا ماض اور مضارع سیکھ لیا، ٹھیک ہے. پھر آخر میں آپ نے فارمز بھی سیکھ لی. تو الحمدللہ سوائے ناؤن چھوڑ کر آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. ناؤن ہم کریں گے جب آپ تقریباً 100 آیات کمفرٹیبل ہو جائیں گے کرنے میں، ٹھیک ہے. 100 آیات یعنی کہ آپ کو ورب کی اس کی کوئی بھی فارم ہو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ورب کیسے نکال رہے ہیں، رائٹ. اٹس جسٹ لائک اے فن ایکسرسائز کہ آپ کے سامنے آیت ہوگی، آپ اس میں سے کہیں گے اچھا یہ ورب کی مضارع ہے، نہیں یہ ورب کا ماض ہے، نہیں یہ ورب کا مضارع میں فارم نمبر 8 ہے یا فارم نمبر 4 ہے یا فارم نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے. تو یہی ایکسرسائز کرنی ہے، اور اس ایکسرسائز میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لرننگ خود بخود بڑھتی جائے گی، ٹھیک. تو یہاں تک کا ہم نے ریکیپ کر لیا. ایوری بڈی از اوکے کہ آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں سوائے ذیشان کے اور اویس کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں تو کچھ لوگوں کو اسائن کر دی گئی تھیں سورہ. طارق آپ سورہ لقمان تھے، ٹھیک ہے، اوکے. اینڈ زبیر آپ کو یاد ہے، آپ بول سکتے ہیں؟ نو، سورہ نو، اوکے. نوشین آپ کو کیا دیا تھا؟ رات، اوکے، رات، اوکے. اس کے بعد طاہرہ آپ کو کیا دیا تھا؟ انبیاء، اوکے. اور کون ہے؟ طاہرہ ہو گئی. زلیخا آپ کو کیا دیا تھا؟ آئی تھنک سورہ یونس ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اب یاد رہے گا. ذیشان کے لیے ٹو ارلی ہے لیکن ذیشان کو بھی دیتے. اویس، یو وانٹ ٹو ٹیک سورہ کہف؟ سورہ کہف لے لیجیے. اوکے. اس کے بعد غزالہ آپ کون سی لینا چاہیں گے؟ ابراہیم کس کے پاس ہے؟ آپ ابراہیم لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. غزالہ نے ابراہیم لے لی. 1 2 3 4 5 6 7 2 لوگ رہ گئے. کون سے نام مس کر رہی ہوں میں؟ ذیشان کو تو ہم، ذیشان آپ کو سورہ یوسف دے دیں؟ آپ سے ہم آخر میں کروائیں گے کیونکہ ابھی آپ کو جب آپ مجھے بتاتے جائیے گا آپ کا زبیر کے ساتھ کیسے سیشن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ پورے سیشن پہ آ جائیں گے تو پھر آپ سے کہیں گے کہ اٹیمپٹ کریں، بٹ آپ کنٹینیو کریں یہاں پر سب کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ذیشان ہو گئے، زلیخا ہو گئی، زبیر کو ہو گیا، طاہرہ ہو گئی، نوشین ہو گئی، 8 لوگ ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8. اور کوئی رہ گیا؟ میں نے کسی کو مس کیا؟ سر نقوی، او سوری، غزالہ، سر نقوی کے پاس سورہ ابراہیم ہے. سو یہ سوری سوری سوری، ہاں وہ مائنڈ کریں گے بھائی. جی جی جی، سر نقوی، یا ان کی سورہ ابراہیم ہے. تو آپ کے لیے پھر نہیں وہ بہت آسان ہے آپ کے لیول کی نہیں. سو دیکھیں نا، سورہ یوسف ہو گئی، یونس ہو گئی، ہود نہیں ہے، آپ ہود لیں، ٹھیک ہے.
یہ ابھی ہم کر رہے ہیں، ہم طارق کے اس سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے طارق؟ I'll bring quickly، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں لیکن ہم 2 منٹ کا کریں گے، اور اگلے سے ہر کوئی اپنی نا پہلی اور دوسری آیت کو پڑھ کے رکھے گا، پریپیئر رکھے گا، اس میں سوچ کے رکھے گا کہ کون سا ورب ہے. اگر اسے سمجھ نہیں آئے تو وہ مجھ سے آف لائن لائک آئی مین گروپ میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ اس میں ورب کیا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ہر کلاس میں آپ کے 2-3 جو بھی آپ پڑھ سکیں اس کو ذہن میں رکھ کے کریے گا. ٹھیک ہے؟ 2 آیات کی بات کی، صرف 2. ہاں تو اس میں جلدی سے بتا دیتی ہوں کیونکہ اگلی کلاس آنے والی ہے. تو ہم لوگ اس پہ آ جائیں گے. سورہ لقمان، یہ سورہ لقمان آئی، اس کی پہلی والی آیت پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلی آیت تو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، حروف مقطعات میں. آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین؟ دیکھ لیں، ابھی وقت لگ رہا ہوگا. ہاں الف لام میم دیکھیے گا آپ. اسکرین شیئر ہوا طارق آپ کا؟ اور کس کس کو نہیں آ رہا اسکرین نظر؟ اور سب کو آ رہا ہے اسکرین نظر؟ طارق کو آنے دو. طارق نظر آ رہا ہے اسکرین؟ ٹھیک ہے. الف لام میم کو تو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، ایک آیت تو آپ کی ویسے ہی ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا. آپ جب میں اسکرین پہ لگاؤں گی تو آپ کو مجھے تلکا کا معنی بتانا ہوگا، آیات کا معنی بتانا ہوگا، کتاب کو معنی بتانا ہوگا، الحکیم کا معنی بتانا ہوگا. پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ اس میں سے ورب کون سا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ورب کون سا ہے، اس کی فارم کیا ہے. اتفاق سے اس کو اگر آپ کوشش کریں گے تو اتفاق سے اس میں کوئی ورب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں اب اس میں اتفاق سے اس میں بھی کوئی ورب نہیں ہے. اب یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے؟ چوتھی پہ آ جائیں گے آپ تو خیر وہ ہم کریں گے کل سب لوگ اپنی 2 کو دیکھ کر رکھیے گا. تو اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، اس میں ورب کون سا ہے. اب آپ کو اس میں فارم آتی ہے نہیں آتی ہے، بنانا آتا ہے نہیں آتا ہے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ شروع میں ہمیں اس پہ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے یقیمون کو آپ کو سیکھنا پڑے، یوتون کو ذرا ایکسٹرا سیکھنا پڑے، یوقنون کو آپ کو ایکسٹرا سیکھنا پڑے. ٹھیک ہے؟ تو شروع میں آپ 2-3 آیتوں کو دیکھ کر رکھیے اور ان کے معنی کیا ہوں گے. معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کتنا نکالنا آتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے؟ الذین ہم نے آپ کو ایک کلاس میں الگ سے بتا دیا تھا، اس میں موصول الذین، الذی، اللتی، الذین. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے وہ بھی یاد ہوگا آپ کو. ٹھیک، سو اس طرح سے. جی وہ میں باب نہیں پوچھوں گی، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، مضارع لگ رہا ہے کہ ماض لگ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ یقیمونہ ہے تو اب یا جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے تو اس کا مطلب دے. یقیمونہ قامہ سے نکلا، مینس اسٹیبلش، اس کا مضارع رائٹ. اینڈ مضارع میں بھی like because it's muna is like plural so it means they. یقیمونہ they establish، right، وہ قائم کرتے ہیں. رائٹ. تو جب آپ کو دے اور یو اینڈ اس کا معنی آ جائیں گے تو آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آ جائے گا. ٹھیک، تو اٹ وڈ بی ایزیئر رائٹ. سو انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس کو ریکارڈنگ کو بند کرتے ہیں
اینڈ تاکہ ہم دوسری کلاس، ابھی دوسری کلاس تو آئی نہیں، میں جلدی سے کوئکلی اینڈ کرتی ہوں. کل ملتے ہیں انشاءاللہ اور ہم لوگ پریکٹس کریں گے آیات کی. ٹھیک، انشاءاللہ. وعلیکم السلام.